الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ کے لاڈلے اور پیارے بندوں، اللہ رب ذوالجلال نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں، اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے. کوئی مخلوق درجے میں چھوٹی ہے، کوئی بڑی ہے، اور ایک ذات، ایک نوع، ایک قسم کی اگر مخلوق ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے درجے عدل بدل کر رکھے ہیں. جیسے کہ بارہا حضرات نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بنائے، انبیاء میں بھی ایک دوسرے کو فضیلت بخشی. فرشتے بنائے، ان میں بھی افضل فرشتوں کو بنایا. دن ہے، مہینے، ہر چیز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختار اصحابی علی العالمین سوى النبیین، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کو میرے لیے ساری دنیا میں سے چن لیا ہے. سوى النبیین، انبیاء کو چھوڑ کر. ساری دنیا کی انسانیت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک سب سے افضل اگر کوئی ہے تو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور پھر ہمارے نبی کے بعد دوسرے تمام انبیاء کا مرتبہ ہے. اور تمام انبیاء کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے ساری انسانیت میں، وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا. ماننے والے حضرت آدم کے بھی ہیں، ماننے والے حضرت ابراہیم کے بھی، حضرت موسیٰ کے بھی ماننے والے، حضرت عیسیٰ کے بھی ماننے والے ہیں. مگر تمام ماننے والوں کا درجہ بعد میں ہے. انبیاء کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو
آخری نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور ان کے صحابہ کا درجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سارے انبیاء ہوں گے، انبیاء کی اپنی امتیں ہوں گی، میدان حشر ہوگا، حساب کتاب، جنتی اور جہنمیوں کی فہرست بنا دی جائے گی، جہنمی جہنم میں جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے۔ لہذا جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں نہیں جاتا تب تک کوئی نبی داخل نہیں سکتا، جب تک جنت میں نہ جاؤں کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جب تک میری امت جنت میں نہ چلی جائے تب تک کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی۔ اور امت کا سب سے اعلیٰ و اول طبقہ، سب سے پہلی جماعت جس نے آخری نبی کی امت ہونے کا شرف حاصل کیا، آخری نبی کی امت ہونے کا لقب جس جماعت نے پایا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ ایمان والے کے لیے جس طرح اللہ کو ماننا ضروری ہے، اللہ کے احکامات کو ماننا ضروری ہے، نبی کو ماننا ضروری ہے، نبی کے احکامات کو ماننا ضروری ہے، قرآن کو ماننا، قرآن کے احکامات کو ماننا ضروری ہے، اسی کے تحت اللہ کے احکامات کے تحت، قرآنی تعلیمات کے تحت، نبی کے ارشادات کے تحت صحابہ کو ماننا بھی ضروری ہے۔ صحابہ کو معیار حق ماننا، صحابہ کو قابل اعتبار ماننا، صحابہ کو نبی کا پکا سچا عاشق ماننا، صحابہ کو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ جماعت کے اولین شخصیت ماننا، صحابہ کو نفاق سے پاک ماننا، یہ تمام چیزیں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں۔ نبی سے محبت ہو، اللہ سے محبت ہو، نبی پر ایمان ہو، اللہ پر ایمان ہو، ساری دنیا کے نیک کام انسان کے محبت نہ ہو وہ انسان جنتی نہیں ہے۔ نبی سے محبت کا دعویٰ ہے، اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ انسان جنتی نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں مگر صحابہ کو نہیں مانتا، وہ حقیقت میں اللہ کو ماننے والا بھی نہیں ہے۔ ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے، جیسے بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، کلمے کا تقاضا ہے کہ نماز پڑھے، کلمے کا تقاضا ہے کہ روزے رکھیں، کلمے کا تقاضا ہے کہ مال آ جائے تو زکوٰۃ دیں، کلمے کا تقاضا ہے کہ مال آ جائے تو قربانی کریں، کلمے کا تقاضا ہے کہ زیادہ مال ہے جا کر حج ادا کریں۔ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، قرآن کی یاد، جو کچھ نیک کام ہے کلمے کے تقاضے پر ہیں، ایسے ہی صحابہ کی محبت بھی کلمے کا تقاضا ہے، صحابہ کی محبت بھی کلمے کا تقاضا ہے، صحابہ کی محبت بھی ہمارے ایمان والے ہونے کی علامت ہے۔ آج کل ہمارے ملک میں بھی، پڑوس کے ممالک میں بھی صحابہ کو اپنا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اپنی بڑھاس نکالنے کا، اپنی گندی زبان کھولنے کا، اپنی گندی سوچ کو بیان کرنے کے لیے صحابہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ خود ہمارے ملک کے اندر کچھ ایسے چھوٹی موٹی جماعتیں ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ ان کا ایمان ختم ہے، ان کا ایمان ختم۔ جو اللہ کے نبی کو مانتا ہے، اللہ کے نبی کے احادیث کو مانتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ اور نبی نے حدیث میں فرمایا کہ میرے تمام کے تمام صحابہ بخشے بخشائے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو چکا، وہ اللہ سے راضی ہیں، تمام کے تمام حق پر ہیں، تمام کے تمام قابل اعتبار ہیں۔ جب کوئی انسان نبی کو مان رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحابہ کو بھی مانے۔ نبی کو اگر کوئی مان رہا ہے ضروری ہے کہ وہ صحابہ کو بھی مانے۔ اگر کوئی صحابہ کو نہیں مانتا تو وہ گویا کہ انڈائریکٹلی نبی کا بھی انکار کر رہا ہے۔ نبی کے قول کا انکار کرنا، نبی کا انکار خدا کا انکار
اور وہ شخص چاہے اپنا نام کچھ بھی رکھ لے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ لے، مگر وہ اللہ کے نزدیک اللہ کے فرشتوں کی فہرست میں وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ محرم کے مہینے میں آپ حضرات نے بھی پوسٹر یا امیجز وغیرہ دیکھے ہوں گے۔ شہادت حسین بڑا دردناک واقعہ ہے، ہمارے لیے بڑا رنج و غم کا بات ہے، رنج و غم کی بات ہے ہمارے لیے، دل کڑتا ہے شہادت حسین سے، مگر کچھ لوگ شہادت حسین کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نشانہ بناتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کبھی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی، الگ الگ طریقے سے، کبھی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی، کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی، حضرت علی کا مرتبہ اتنا بڑھانے میں لگ جاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے مرتبے کو گرا دیتے ہیں، اہل بیت سے محبت کے اتنے پرچار کرتے ہیں، اتنے بڑے نعرے لگاتے ہیں کہ تمام صحابہ کو منافق ٹھہرا دیتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ایمان کے خلاف، اسلام کے خلاف، اللہ اور رسول کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ ہمارا ایمان صاف صاف ہونا چاہیے، جو اللہ نے فرمایا، جو نبی نے فرمایا، ان پر ہمارا ایمان صاف طور پر ہو، اس میں ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی شک نہ ہو۔ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے دلوں کو ہم نے ان کے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا تھا، ایمان سے محبت صحابہ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ ہم اپنا گھر سنوارتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھی ہم نے گھر سنوار دیا، گھر خوبصورت ہے، مسجدیں سنواری جائے مسجد خوبصورت ہے، گلی سنواری جائے گلی خوبصورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے صحابہ کے دلوں کو سنوارا ہے ایمان کے لیے۔ جن صحابہ کے دلوں کو اللہ سنوار دے ان میں نفاق کیسے آ سکتا ہے؟ ان کے اندر کمی کیسے آ سکتی ہے؟ کجی کیسے آ سکتی ہے؟ صحابہ سے محبت لازم اور ضروری شے ہے، صحابہ سے بغض اس کے کافر ہونے کی علامت ہے۔ امت کے آخر انسان تک، قیامت تک آنے والا آخری انسان، جو کوئی بھی شخص جتنے نیک کام کرتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، ایمان لا رہا ہے، اللہ سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، جو کچھ وہ نیک اعمال کرے تمام اعمال کا ثواب سب سے پہلے صحابہ کو پہنچتا ہے۔ تمام اعمال کا ثواب ساری انسانیت کے، اب موجودہ ساری انسانیت کے، قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے تمام نیک اعمال کا ثواب سب سے پہلے صحابہ کو پہنچتا ہے، کیونکہ یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ سے نکل کر، ان کے مدرسے سے نکل کر، ان کی مجلس سے نکل کر دنیا بھر میں پھیل کر اسلام کو عام کیا۔ آج اگر ہم اور آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آج اگر ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری اولاد مسلمان ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبی سے جو محبت ہمارے دلوں میں ہے، یہ صحابہ کی دین ہے، یہ ان صحابہ کی قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے آج ہم شان کے ساتھ، فخر کے ساتھ جمعے کا دن مناتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو کچھ نیک باتیں سننے کے لیے آج مجلس جمع ہوتی ہے، یہ تمام کی تمام صحابہ کی دین ہے، یہ ان کا احسان امت مسلمہ پر ہے۔
اگر صحابہ اپنی جانوں کی قربانی، اپنے مالوں کی قربانی، اپنی اولاد بھی بچوں کی قربانی، عیش و آرام کی قربانی، اپنی راحتوں کو فنا کر دنیا بھر میں پھیل کر اسلام کو عام نہ کرتے تو شاید ہم اور آپ آج مسلمان نہ ہوتے، بلکہ کسی مندر کے اندر گھنٹی بجا رہے ہوتے۔ یہ صحابہ کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہماری نجات کے لیے، ہم تک دین پہنچانے کے لیے، ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے، ہمیں اللہ کا مقرب بنانے کے لیے انہوں نے اپنی ساری کی ساری قربانیاں دی۔ ان تمام احسانات کے باوجود وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ رہا ہے مگر صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی شخص اپنے آپ کو ایمان والا تو کہہ رہا ہے مگر صحابہ کی شان میں نازیبا الفاظ، نامناسب الفاظ کہتا ہے، ان کو قابل اعتبار تسلیم نہیں کرتا۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم دین سیدھے نبی سے لیں گے، صحابہ سے ہمیں واسطہ ضروری نہیں۔ کچھ کیا کہتے ہیں کہ دین ہم سیدھے نبی سے حاصل کرتے ہیں، ہم قرآن سیدھے نبی سے پڑھتے ہیں، صحابہ سے، درمیان میں اولیاء اللہ سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں۔ جیسے ہم انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں، جیسے ہم گناہ کے پتلے ہیں وہ بھی گناہ کے پتلے ہیں، وہ بھی غلطیوں کے مرتکب ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اور وہ پھر ایسے الفاظ کہتا ہے، اس تک جو اسلام پہنچا وہ انہی صحابہ کے صدقے میں پہنچا ہے۔ آج اپنے آپ کا نام مسلمان رکھ کر، اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر پھر بھی صحابہ کی شان میں گستاخی اگر کوئی کر رہا ہے، اس کا ایمان ختم ہے، وہ بالکل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بیان فرمائی ہے، اور قرآن مجید کے اندر بہت ساری بے شمار آیتیں صحابہ کے بارے میں ہیں جو صاف طور پر صحابہ کے قابل اعتبار ہونے کی تصریح کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر فرما دیا کہ صحابہ وہ ہیں جن کی لغزشیں معاف ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے درگزر فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہیں جو راہ حق پر ہیں، سیدھی راہ پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کا لشکر ہیں۔ وہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے، نبی کی محبت میں، اسلام کے لیے، اسلام کے پرچم کو، اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جانیں گنوائی ہیں۔ صحابہ کا ایمان کیسا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایسا ایمان لاؤ، ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ کا ایمان ہے، تب تم ہدایت پا سکتے ہو۔ اگر ایمان تمہارا صحابہ جیسا ایمان ہے تب تم راہ ہدایت پر ہو، ہدایت یافتہ ہو۔ اگر صحابہ جیسا ایمان نہیں تو تمہارے ہدایت پر ہونے میں شک ہے۔ صحابہ کا جو ایمان جس پر آج لوگ سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر امیجز آتے ہیں، فوٹوز آتے ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، یوٹیوب کے اندر بیانات کھلم کھلا ہو رہے ہیں، صحابہ کے نام پر تبرہ کیا جا رہا ہے، صحابہ کے ایمان پر الفاظ نکالے جا رہے ہیں جن کے ایمان کے لیے اللہ مثال دے رہا ہے کہ صحابہ جو جیسا ایمان تمہارا بنے تب تم کامیاب ہو، اگر ایسا ایمان نہیں تو تم کامیاب نہیں۔ صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک عمل میں ساتھ دیا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر دین کی دعوت لے کر کھڑے ہوئے، سارے لوگ نبی کے مخالف تھے، گنے چنے صحابہ تھے، مار کھا کر بھی نبی کا ساتھ دیتے تھے، تکلیفیں سہتے تھے مگر نبی کا ساتھ دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کعبے کے صحن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔
کفار مکہ نے دیکھ لیا، سارے کے سارے کفار جمع ہو گئے اور اتنا مارا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان دونوں کی حالت بدتر ہو گئی، نہ چل سک رہے ہیں، نہ بیٹھ سک رہے، نہ لیٹ سک رہے ہیں، تکلیف سے درد کراہ رہے ہیں، درد سے بدن ٹوٹا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں حدیث کے اندر صحابہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر لے جایا گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر لے جایا گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش، بہت وقت کے بعد ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان پر جو پہلا کلمہ تھا وہ یہ تھا کہ محمد کیسے ہیں، محمد کیسے ہیں۔ ان کی والدہ ام جمیل فرماتی ہیں کہ مجھے محمد کا پتہ نہیں، تیری حالت اتنی بدتر ہے، تجھ سے بولا نہیں جا رہا ہے، اب تک بے ہوش تھا، جان آئے گی نہیں آئے گی اس کا علم نہیں تھا، اب تو نے منہ کھولا تو وہ بھی محمد کے بارے میں پوچھتا ہے، لے کچھ کھا لے پی لے تیری صحت بحال ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسی حالت کے اندر فرماتے ہیں کہ مجھ پر اس وقت تک کھانا پینا حرام ہے جب تک مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر نہ مل جائے۔ اور پھر بڑی کوششوں کے بعد جب خبر ملی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹھیک ہے، تب کہا کہ جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ مل لوں تب تک مجھ پر کھانا پینا حرام ہے۔ اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اس وقت جا کر کھانے پینے کے لیے اپنا منہ کھولا ہے۔ صحابہ کا ایمان نبی پر ایسا تھا کہ غزوہ خندق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے بہت مشکل کے دن تھے۔ کفار مکہ نے تمام دوسرے قبائل کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ یہ تمام کے تمام مدینے میں اکٹھا ہیں مسلمان، اگر ہم تمام قبیلے مل کر ان کے خلاف جنگ کریں، صرف قریش کرتے ہیں تو وہ قریش کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ قریش سے لڑنے پھرنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر سارے قبیلے مل کر لڑیں گے وہ کس سے مقابلہ کریں گے، وہ کسی سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے اور مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ یہ پلان کفار نے بنایا اور مسلمانوں کے خلاف تمام کے تمام مل کر آئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو جنگ کے بھی کچھ تدابیر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے باہر خندق کھدوایا۔ خندق ایک بڑا گڑھا بناتے ہیں، بڑا چوڑا اور بڑا گہرا، تاکہ دشمن پار کر کر شہر میں داخل نہ ہو پائے۔ لہذا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق بنا رہے تھے، حالت صحابہ کی یہ تھی کہ کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس اور فرمایا کہ یا رسول اللہ بھوک کی بڑی شدت ہے، سخت دھوپ عرب کی دھوپ ہے، اور اس دھوپ کے اندر زمین کھودنا، اور وہ زمین بھی بڑی سخت زمین، نرم زمین وہاں کی نہیں تھی، ریتیلی زمین اور سخت زمین تھی، پہاڑی زمین تھی۔ سارے صحابہ سست تھے۔ ایک صحابی آ کر فرمائے یا رسول اللہ بڑی شدت کی بھوک ہے، دیکھیں کپڑا اٹھا کر دکھایا کہ دیکھیں یا رسول اللہ میں نے ایک پتھر باندھ کر رکھا ہے، کچا کپڑا اور پتھر رکھ کر میں نے بھوک کو تسلی دے رکھی ہے، پیٹ کو تسلی دے رکھی ہے، بھوک کی بڑی شدت ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ زمین کھودنے میں لگے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اٹھا کر دکھایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی بڑی خستہ حالت، بڑی مجبوری، ساری قومیں سارے قبیلے نبی کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ ایسی حالت کے اندر ایک واقعہ ہوا کہ صحابہ جب زمین کھود رہے تھے، کدال مار رہے تھے، ایک بڑی چٹان مل گئی، بڑی چٹان، زبردست سخت چٹان، ٹوٹے سے ٹوٹی نہیں جا رہی تھی۔ صحابہ نے آ کر اللہ کے نبی سے فرمایا کہ یا رسول اللہ بڑی سخت چٹان آ گئی ہے، ٹوٹی نہیں جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ہاتھ میں لیا، نبوت کے ہاتھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوردار کدال مارا، چٹان ٹکڑے ہو گئی اور اس کے اندر سے ایک روشنی نکلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے صحابہ کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ نے مجھے فارس کے تخت و تاج یہاں پر دکھا دی۔ اس روشنی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دیا کہ فارس کے تخت و تاج تمہارے قبضے میں ہوں گے۔ صحابہ چاہتے تو اس وقت بول سکتے تھے کہ یا رسول اللہ کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نہیں مل رہا،
پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، سارے قوم سارے قبیلے ہمارے خلاف کھڑے ہیں، دشمن سامنے آ رہا ہے، ہم بچیں گے یا نہیں بچیں گے اس کا علم نہیں، اور آپ ہمیں فارس کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ مگر صحابہ کا ایمان اللہ کے نبی کی بات پر ایسا تھا جیسے پتھر کی لکیر۔ اگر ہم اور آپ ہوتے تو شاید اس میں شک کر بیٹھتے، کیونکہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے معجزے صحابہ کو دکھلائے ہیں، اگر ہم اور آپ دیکھ لیتے تو شاید ہم ایمان سے پھر جاتے کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو نہ جانے کچھ اس وقت کے جو کفار کہا کرتے تھے اس سے سخت اگر ہم ہو جاتے ہیں، اگر ہم اس وقت ہوتے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کو چن لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو چن رکھا تھا کہ نبی کی معیت کے لیے، نبی کے ساتھ رہنے کے لیے کن لوگوں کی ضرورت ہے، کیسے دلوں کی ضرورت ہے، کیسے پاک روحوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی چن رکھا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کے اندر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں روم و فارس فتح ہوئے اور ان کے تخت و تاج صحابہ کے قدموں میں تھے۔ حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ پہلے کافر تھے، نبی کے دشمن تھے اور نبی کے جان لینے کے لیے نکلے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، کفار نے بولی لگائی نبی کے سر کی کہ 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ سرخ اونٹ ایسے جیسے کہ آج کی سپورٹ ایک دم بھاری جو کار ہو کروڑوں کی، سرخ اونٹ کی وہ قیمت ہوا کرتی تھی اس زمانے میں۔ 100 سرخ اونٹ دینے کا وعدہ کفار نے کیا، نبی کے سر کی بولی لگائی کہ جو پکڑ کر لائے گا زندہ یا مردہ اس کے لیے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ بہت سارے سردار، بہت سارے بہادر نبی کے فراق میں نکلے، مگر کوئی نبی تک پہنچ نہیں سکا۔ غار ثور کے سفر کے بعد، غار ثور میں 3 دن ٹہرنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف نکلے، سراقہ ابن مالک اس وقت کافر تھے، اللہ کے نبی کی فراق میں آ گئے، اللہ کے نبی کو پکڑ لیا، دیکھ لیا، سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے، پیچھے سراقہ ابن مالک گھوڑے پر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سراقہ کو جیسے ہی دیکھا، اللہ کے نبی کو بتلایا کہ سراقہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے، کہیں وہ ہمیں پکڑ نہ لے۔ بڑا بہادر تھا، بڑا تیر انداز، بڑا ہتھیار تلوار کے اندر ماہر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمالی نگاہ کا آپ نے تذکرہ سنا ہے، یہاں پر اللہ کے نبی نے جیسے ہی جلالی نگاہ ڈالی، حدیث میں آتا ہے کہ سراقہ اپنے گھوڑے سمیت زمین میں دھسنا شروع ہو گیا۔ کفار تھے، اللہ کے نبی کے دشمن تھے، مگر وہ بھی جانتے تھے کہ محمد حق پر ہیں۔ فوراً اللہ کے نبی سے معافی مانگنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا تو گھوڑا باہر ہوا، پھر پیچھا کرنے کی کوشش کی، پھر ہوا، 2-3 مرتبہ واقعہ ہوا، تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سراقہ واپس چلا جا، تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے، تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ کسرا روم کا بڑا سپر پاور اس وقت مانے جاتے تھے، روم اور فارس اس وقت کے بڑے سپر پاور، بڑے ہتھیار، بڑے لشکر ان کے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب روم فتح ہوا، سارا مال غنیمت لا کر ڈالا گیا، دیکھا کہ اس میں کنگن نظر نہیں آ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس میں کنگن نظر نہیں آتے، کسرا کے کنگن کہاں ہیں؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جو یہ حدیث سنتے آ رہے تھے، انہوں نے ایک رومال کے اندر ان کنگن کو رکھا ہوا تھا، لا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا کہ امیر المومنین یہ کسرا کے کنگن ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آواز لگی کہ سراقہ ابن مالک کہاں ہیں؟ سراقہ ابن مالک صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے درمیان سے سامنے حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ کنگن دیے کہ کنگن پہن لو تاکہ ساری امت جان لے کہ میرے نبی کا قول کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پیشن گوئی فرمائی، صحابہ کا ایسا ایمان، ایسا یقین نبی کی بات پر کہ وہ بات سچی ہو کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ایک دو مثالیں نہیں بلکہ ساری زندگی صحابہ کی، ساری زندگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جان دینا ہے، صحابہ جان دینے کے لیے تیار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مال لٹانا ہے، مال لٹانے کے لیے تیار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گھر بار کو چھوڑ کر جانا ہے، گھر بار چھوڑ کر جانے کے لیے تیار۔
وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں. اللہ نے الگ سے نہیں فرمایا، نسبت نبی کے ساتھ جوڑ دی. صحابہ کی نسبت اللہ نے نبی کے ساتھ جوڑ کر قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے. یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے. مسجد کے اندر چپل پہن کر آنا منع ہے. اگر کوئی جوتا چپل پہن کر آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس پر چپل برسا دیں گے. بھئی مسجد، اس کے اندر کیسے تو چپل پہن کر آ سکتا ہے؟ ایک زمانہ پہلے 50-100 سال پہلے یہاں پر بھی عام زمین تھی، جیسے گلی کوچے میں ہوتی ہے، بازار میں ہوتی ہے. یہاں پر لوگ پھرتے ہوں گے، چپل پہن کر بھی پھرے ہوں گے، آ کر بچے کھیلے ہوں گے، ساری چیزیں اس زمین پر ہوئی ہوں گی. مگر اس زمین کو جب اللہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اس زمین کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اسے اللہ کا گھر بول کر قرار دے دیا. اس زمین کی نسبت اللہ کے ساتھ جڑ گئی. جیسے ہی نسبت بدلی ہے زمین کی، اس زمین کا احترام اتنا کہ یہاں پر چپل پہن کر آنا منع ہے. چاہے یہاں کی حسیریں ہیں، گھر میں ہماری بڑی قالینیں ہوں، اس سے عظیم، اس سے بھاری، اس سے قیمتی قالینیں ہمارے گھروں میں ہوں، مگر اس حسیر پر چپل پہن کر آنے کی اجازت بھی کوئی مسلمان نہیں دیتا. نسبت بدلتی ہے تو اس کی قیمت بدل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی نسبت بدل دی کہ صحابہ اگر الگ ہوتے، اگر ابو بکر الگ ہوتے، ان کے شان میں جو بھی کہہ لو فرق نہیں. عمر الگ ہوتے، شان میں جو بھی کہہ لو فرق نہیں. معاویہ الگ ہوتے، شان میں جو بھی کہہ لو فرق نہیں. معاویہ کی نسبت نبی کے ساتھ ہے، عمر کی نسبت نبی کے ساتھ ہے، ابو بکر کی نسبت نبی کے ساتھ ہے. نبی کے ساتھ نسبت جڑنے کے بعد وہ صحابی رسول ہے. اس کی شان میں گستاخی کرنا نبی کی شان میں گستاخی ہے. نبی کی شان میں گستاخی اللہ کی شان میں گستاخی ہے. اور جو اللہ کی شان میں گستاخی کرے اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس امت کا بڑا اعلیٰ طبقہ ہے، بڑا اعلیٰ طبقہ. ایک ایک صحابی بڑے اعلیٰ و عرفہ ہیں. ساری انسانیت مل جائے، جتنا مال ہے سب اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جتنی جانیں ہیں تمام کی تمام اللہ کی راہ میں نچھاور کر دیں. اپنے بچوں کی جانیں کٹوا دیں، گردنیں کٹوا دیں، جان نچھاور کر دیں. اپنی بیویوں کو یتیم بیوہ کرا دیں، بچوں کو یتیم کرا دیں. سب کچھ نیک کام کر لیں، ساری انسانیت مل کر جو کچھ کر سکتی ہو کر لیں، مگر ایک صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتے. ایک صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ جماعت ہیں کہ ایک صحابی ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور رضاعی بھائی بھی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد کے اندر انہیں شہید کر دیا گیا. شہید کرنے والا ایک وحشی غلام تھا، حبشی غلام تھا جس کا نام وحشی تھا، اور کروانے والی ایک عورت ہندہ تھی جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی. اس وقت میاں بیوی دونوں کفر میں تھے، مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ آتے تھے. ہندہ نے یہ شرط لگائی کہ وحشی اگر تو حمزہ کو قتل کر دے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر میرے پاس لے کر آئے تو میں تجھے غلامی سے آزاد کرتی ہوں، میں تجھے مال انعام میں دوں گی. وحشی نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا. سنیں، غور سے سنیں، قتل کیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، کلیجے کو چیرا ہے، دل کو کاٹا ہے، ناک کاٹے ہیں، کان کاٹے ہیں، ان کا ہار بنا کر ہندہ نے پہنا ہے. اتنی تکلیف، اتنی اذیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا کو دیکھیں کہ ایسی حالت میں کٹے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ میں اس تکلیف کو بیان نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہوئے اپنے چچا کی اس حالت پر. مگر ایک وقت آیا جب فتح مکہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے مکے کو دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں واپس دے دیا. تب ہندہ بھی مسلمان ہو گئی، وحشی بھی مسلمان ہو گئے. وحشی جس نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا مسلمان ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا دونوں کو. اور جب اسلام میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاکید فرمائی کہ وحشی تم جب بھی میری مجلس میں آؤ تو میری آنکھوں کے سامنے نہ بیٹھنا کہ جب بھی میں تمہیں دیکھتا ہوں مجھے میرے چچا یاد آتے ہیں. اتنی تکلیف. حضرت وحشی
اتنے بڑے گناہ کے بعد، اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد توبہ کیے ہیں، اسلام میں داخل ہوئے، اور اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اب وہ پاک صاف ہیں، ایمان کی حالت میں موت ہوئی۔ حضرت وحشی نبی کے صحابی ہیں، ہندا نبی کی صحابیہ ہیں، ساری دنیا کے اولیاء، ساری دنیا کی انسان، سارے کے سارے مل کر بھی اگر یہ وحشی جو اتنے بڑے کفر میں رہ کر، اتنا بڑا گناہ کر کر پھر صحابی بنے ہیں، ان کے درجے کو بھی اگر پہنچنا چاہے تو نہیں پہنچ سکتے۔ بلکہ فرماتے ہیں، احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کا ایک ایک شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستاروں کی مانند ہے۔ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے ایک ایک صحابی ستارے کے مانند ہیں۔ پرانے زمانے میں ہوتا تھا ستاروں کو دیکھ کر راستے معلوم کرتے تھے۔ جو پرانے لوگ ہیں انہیں اس بات کا علم ہے کہ رخ شمال ہے، مشرق ہے، مغرب ہے، کس راستے میں جانا ہے، ستاروں کو دیکھ کر راہ لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے وہ مثال فرمائی کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی تم اتباع کر لو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ سے محبت ایمان کی شرط میں داخل ہے، صحابہ سے محبت ایمان کی شرط میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو چن رکھا ہے، جیسے اللہ کے نبی کا تذکرہ پہلے کے انبیاء دیا کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ان کی یہ نشانیاں ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ فتح کی آخری آیت کے اندر کہ تورات اور انجیل میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی نشانیاں تک بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے آخری نبی کو چن رکھا ہے، ایسے ہی ان کے صحابہ کو بھی چن رکھا ہے۔ یہ صحابہ ہمارے لیے قابل اعتبار ہیں۔ اگر ایک صحابی کے بارے میں بھی ہم یہ شک کریں کہ منافق ہو، کہ وہ قابل اعتبار نہیں ہے، ان کی بات کا اعتبار نہیں، اگر کسی صحابی کے بارے میں یہ گمان ہے تو جان لیں کہ بیوی سے نکاح ہمارا حرام ہے، ہم اپنے ماں باپ کے حلالی اولاد نہیں ہیں، کیونکہ جو کلمہ پڑھ کر، جو خطبہ پڑھ کر وہ مسلمان ہوئے، جس سے وہ حلال ہوئے ہو، وہ تمام کی تمام تعلیمات انہی صحابہ کے تھرو سے ہمیں پہنچی ہیں، انہی صحابہ سے ہمیں تمام تعلیمات ملی ہیں۔ قرآن ہمیں صحابہ سے ملا ہے، احادیث ہمیں صحابہ سے ملی ہے، ایمان ہمیں صحابہ سے ملا ہے، نبی سے محبت کا جذبہ یہ ہمیں صحابہ سے ملا ہے۔ اگر صحابہ کو قابل اعتبار نہ مانا جائے تو اس دنیا میں کوئی شخص قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ لہذا صحابہ سے محبت فرمائیں۔ آخری ایک حدیث کہہ کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ جب سے ہوش سنبھالے ہوں گے، عربی خطبہ جب بھی دیا جاتا ہے، یہ حدیث ہر جمعہ پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 2 مرتبہ فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ لا تتخذوهم من بعدی غرضا، میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا، اپنی گالیوں کا، اپنے طنز کا، اپنے طعنوں کا، اپنی بری باتوں کا میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا۔ میرے صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المصلحون۔ اللہ نے ان کی تعریفوں میں قرآن بھر دیا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی، یہ بات بڑی اہم پوائنٹ کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن احبهم فبحبی احبهم، جو میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے صحابی رسول ہیں، اس لیے ہمیں ان سے محبت ہے، ورنہ نبی کی زندگی میں اور بھی بہت سے لوگ گزرے، ہر کسی سے مسلمان کو محبت نہیں ہوتی۔ صحابی رسول کو سے محبت اس لیے ہے کیونکہ وہ نبی کے صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اس لیے ان سے بھی بغض ہے۔ اگر کوئی صحابہ کا انکار کر رہا ہے تو نبی کا انکار کرتا ہے، اس لیے وہ صحابہ کا انکار کر رہا ہے۔ اگر کوئی صحابہ کو گالیاں بک رہا ہے تو وہ نبی کو گالیاں دے رہا ہے۔
اس لیے وہ صحابہ سے بھی نفرت رکھ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے۔ اپنی زبان کو، اپنی سوچ کو، اپنے دل کو صحابہ کے لیے پاک رکھیں۔ یہ ہمارے ایمان میں ہے کہ ہم صحابہ سے محبت رکھیں، ہر صحابی کو اللہ کا راضی شدہ بندہ جانیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ وقت کی قلت ہے، ورنہ اور ایک واقعہ بڑا اہم زبردست سناؤں 2 منٹ کے اندر انشاءاللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں غزوہ تبوک کا موقع حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ کے لیے اعلان ہوا کہ اپنا مال لا کر چندہ دیں، غزوہ تبوک میں جانا ہے۔ تمام کے تمام صحابہ ایک غزوے سے لوٹ کر آئے تھے، جتنا مال تھا لگائے تھے، باقی جو کچھ تھا اللہ کے نبی نے لگانے کا حکم دے دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، جتنی طاقت تھی سب کچھ لٹانے کے لیے تیار۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس دن یہ سوچا کہ حضرت ابوبکر صحابہ میں سب سے بڑے ہیں، آج میں ان سے آگے بڑھ سکتا ہوں، ان کے پاس مال کی کمی ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے۔ وہ اپنا آدھا مال گھر کا مکمل آدھا لے کر آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر کا سارا مال لے کر آیا، مگر سارا مال بہت کم تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آدھے مال کے مقابلے میں بھی۔ جب بھی کوئی چیز لے کر آتے تو ہم کیا پوچھتے ہیں؟ بھئی کیا لے، کتنا لے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سوال پوچھا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آدھا جو کچھ تھا لے کر آیا، بقیہ آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا؟ یا رسول اللہ آپ کہیں کہ جو کچھ ہے لا کر دے دیں، اور ابوبکر آپ سے محبت رکھنے والا، اس کی کیا مجال کہ گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑے؟ جو کچھ تھا سب کچھ لے کر آ گیا۔ اور فرماتے ہیں کتاب میں آیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت اپنے کپڑے سب کچھ اس کے اندر ڈال دیے تھے، ایک ٹاٹ کا جبہ پہنا تھا، ببول کے کانٹے لگائے تھے۔ ٹاٹ کا جبہ پہنا تھا، ببول کے کانٹے لگائے تھے، گنڈی بٹن کے طور پر آ رہے ہیں اللہ کے نبی کے دربار میں، ابھی آ رہے ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بدن پر بھی ایک ٹاٹ اور ببول کے کانٹے کے بٹن لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے کہ جبرائیل یہ کیا بات ہے کہ تم نے بھی ایسا لباس پہن رکھا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ذرا آسمان پر نگاہ اٹھائیں۔ اللہ نے سارے پردے ہٹائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو سارے ملائکہ فرشتوں کا وہی لباس تھا، وہی لباس۔ ابھی اللہ کے نبی کو اس کا علم نہیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سارے فرشتوں کا یہی لباس، تعجب سے پوچھا کہ جبرائیل کیا بات؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ ابوبکر آپ کے دربار میں اپنا مال لے کر آ رہے ہیں، اپنے کپڑے تک انہوں نے ڈال دیے اور ایک ٹاٹ پہن کر بٹن کی جگہ ببول کے کانٹے لگائے ہیں۔ اللہ کو یہ عمل ان کا اتنا پسند آیا کہ سارے فرشتوں کو یہی لباس پہننے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ اور پھر آگے دیکھیں حضرت جبرائیل وہیں پر موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، اللہ تعالیٰ نے کہلا بھیجا کہ نبی حضرت ابوبکر سے پوچھ لیں کیا وہ اس حال میں مجھ سے راضی ہیں؟ کیا وہ اس حال میں مجھ سے راضی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابوبکر تمہاری اس حالت کو دیکھ کر، تمہاری اس قربانی کو دیکھ کر، تمہارے اس ایثار کے جذبے کو دیکھ کر اللہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ابوبکر جو مالدار تھے، مکے کے بڑے تاجروں میں تھے، 40 ہزار درہم وہ اللہ کے نام پر، نبی کے نام پر قربان کیا کرتے تھے، اپنے گھر بار کو انہوں نے نبی کے نام پر قربان کر دیا۔ ابوبکر اب تمہاری غربت کی یہ حالت ہے کہ گھر کے اندر کوئی چیز موجود نہیں، تمہارے بدن پر ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں، ٹاٹ تم نے اوڑھ رکھا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا تم اس حالت میں اللہ سے راضی ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جواب سننے کے لائق ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تو میرا مال ہے جو میں نے اللہ کی راہ میں لٹا دیا، اگر میرے بدن کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کر اللہ کی راہ میں لٹانے کا اللہ کا حکم ہو جائے تو میں اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ صحابہ یہ ہیں جنہوں نے ایسی قربانیاں دی ہیں ہم تک دین پہنچانے کے لیے، ان سے محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ لہٰذا تمام کے تمام اپنے دلوں کو صحابہ کے لیے پاک رکھیں،
صاف رکھیں. کوئی کچھ بھی کہہ لے وہ جانے اس کی آخرت جانے, اس کی قبر کا گڑھا جانے, ہمیں اس کے درمیان میں کودنا نہیں ہے. جان لیں کہ ہر ایک صحابی معیار حق ہیں, ہر ایک صحابی عادل ہیں, ہر ایک صحابی منصف ہیں, ہر ایک صحابی بخشے بخشائے ہیں. وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ سے محبت کی, اللہ کے نبی سے محبت کی اور صحابہ سے محبت کا جذبہ اور وہ قربانی, وہ احساسات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.